آج سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے اور پہلا رکوع ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عقیدہ تثلیث جو تین خدا کے عقیدہ رکھتے تھے ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر مکمل پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کا رسول بہترین جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان راز سے آگاہ فرما دیتا ہے اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گا کہ اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ نہیں ہے اور زندہ رکھنے والے بھی نہیں ہیں. زندہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ پورے عالم کائنات کو دیکھا جائے تو کتنی چیزیں اپنی موجودات میں پیدا ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پیدا زندہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. نازل فرمائی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے. یہاں پر بعض مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر حق سے مراد وہ حق ہے کہ جو باطل اور حق کے درمیان جو ہے فرق کر دے اور حق کو لے آئے اور باطل کو وہ اس کو چھوڑ دے. مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں اور اتاری اس نے تورات اور انجیل. من قبل ھدی للناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اور اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرقان کا لفظ استعمال فرمایا. فرقان اس کو کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان کیا کر دے، فرق کر دے اور حق کو یعنی کہ واضح کر دے اور جو باطل ہے اس کو بھی واضح کر دے کہ یہ چیزیں باطل ہیں اور یہ چیز جو ہے حق ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہی تو ہے جس نے تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم امیجن کریں کہ ایک پانی کے قطرے سے کیسے شکل بنتی ہے، کیسے خون بنتا ہے، کیسے پھر وہ لوتھڑا پروان چڑھتا ہے، کیا عالم کائنات کا، کیا یعنی مالک کے ارض و سما کا کیا نظام ہے کہ انسان کی اس ایک قطرے سے کیا تصویریں بن رہی ہیں، خون بن رہا ہے. پھر آگے اگر انسان میں غور کیا جائے کہ جو بچہ بنتا ہے اس میں کس طرح کا نظام رکھ دیا جاتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کا سین ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے، اللہ تو وہی ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائی ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا. العزیز الحکیم وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے. وآخر متشابہات اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے، ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہے. وابتغاء تاویلہ اور غلط معنی کی تلاش ہوتی ہے، تعویل ہوتی ہے. وما یعلم تاویلہ اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو یہاں پر اکثر ہم بعض آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا کہ آیت کا جو مخصوص حصہ ہوتا ہے وہ کچھ اور موقع محل کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہی مخصوص حصہ لے لیتے ہیں اور اس مخصوص حصے کو وہ بیان کہیں اور جگہ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آیات کا سیاق و سباق پڑھا جائے تو وہ آیت اس حصے کے لیے، اس موقع کے لیے موجود ہی نہیں تھی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آیت کی جو متشابہ آیات ہیں وہ لے لیتے ہیں اور ان سے ان کی فتنہ انگیزی ہوتی ہے، تو ہمیں جب بھی کوئی آیت پڑھنی ہے تو پوری پڑھیں کہ اس آیت کا کہاں سے ریلیشن شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، کہاں تک یہ آیت مکمل جڑی ہوئی ہے. ہمیں مکمل ترین قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ اور پختہ علم والے کہتے ہیں
ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہم سب پر ایمان لائے۔ من عند اللہ کل من عند اللہ من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب یہاں پر ہمارا رب ذوالجلال ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے کس طرح مانگنا ہے، اگر راہ ہدایت مانگ رہی ہیں تو کس طرح مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھے کر ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد۔ وہب لنا من لدنک رحمتا، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے کہ نہیں جس میں کوئی شک و شبہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ جو آخر میں دعا سکھائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان نیک کو، بندگان صالح کو بتایا ہے کہ کس طرح دعا مانگنی ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم سے پڑھ کر میرے خیال سے کہیں اور یہ اتھینٹک دعا جو ہے میرے خیال سے کہنی ہوگی، ہمیں یہ دعائیں جو ہے یاد کرنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو یہ دعائیں جو ہیں سب سے مقبول ترین ہیں، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر معاملے میں، ہر ایشو میں، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں قرآن کریم اور احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، تحقیق والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ اس کی تحقیق جاری ہو اور طلب ہو اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔